أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں ذکر تھا کہ جو لوگ اپنے مال کو ریاکاری کے طور پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوتی۔ اب یہاں ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ کیونکہ اصل مقصد جو ہے یہ نیکیاں کرنے کا، یہ مال خرچ کرنے کا اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے۔ جسے اللہ کی رضا حاصل ہو گئی اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے اللہ کی رضا حاصل نہ ہوئی اسے کچھ بھی نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو گیا وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کی پختگی کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ ان کا مقصد اصلاح نفس بھی ہے کہ تاکہ دل انفاق فی سبیل اللہ اور نیکی کے دوسرے کاموں پر ثابت قدم رہے، ان کے دلوں سے بخل کا مادہ دور ہو جائے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کی مثال کیا ہے؟ ایسے لوگوں کی مثال کمثل جنت بربوۃ، اس باغ جیسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، اصابها وابل، پہنچے اس کو موسلا دھار بارش، فآتت اکلها ضعفین، تو وہ دگنا پھل دے، فإن لم يصبها وابل فطل، پس اگر تیز بارش نہ پہنچے تو پھوار بھی اس کے لیے کارآمد ہوگی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر تیز بارش سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص بڑی فیاضی کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھل کر اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو اس کی مثال کے مطابق وہ کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے اس مثال کے مطابق۔ اور معمولی بارش یعنی تھوڑی مقدار میں خرچ کرتا ہے، تو جو آدمی تھوڑی مقدار میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی کامیابی کے لیے وہی چانس ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اس کی نیت بالکل صحیح ہے، نیت درست ہے، تو وہ چاہے فیاضی کے ساتھ خرچ کرے یا چاہے وہ تھوڑا مال خرچ کرے، چونکہ نیت اس کی درست ہے تو یہ دونوں صورتوں میں اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ یعنی اس کی نیت درست ہو، یعنی ریاکاری سے پاک ہو، اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، اذیت دینے سے پاک ہو، کیونکہ یہ جو نیت ہے یہ بمنزلہ زمین کے ہے۔ اگر زمین زرخیز ہے تو تھوڑی سی پھوار بھی وہاں پر پودے پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے، تو تھوڑا سا خرچ کرنا بھی اس کے لیے مفید ہو جائے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل، کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا عمل بھی کفایت کر جائے گا۔ لہٰذا نیکی کے ہر کام میں رضائے الہی پیش نظر ہونی چاہیے، قبولیت کا یہی معیار ہے۔
واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں ہے، وہ تمہارے دلوں کے حالات سے واقف ہے، تمہاری نیتوں سے واقف ہے۔ اور کسی متوقع نعمت کے ضائع ہونے پر کتنی پریشانی ہوتی ہے، اس کی وضاحت چٹان کی ایک مثال میں پہلے دی جا چکی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں ایک اور قسم کی مثال بھی بیان کرتے ہیں جس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پر ہی انحصار ہو اور وہ ضائع ہو جائے تو انسان کو پھر کس قدر دکھ ہوتا ہے۔ اس طرح جب کوئی آدمی نیکی کا کام کرنے کے باوجود بھی اس کی نیکی ضائع ہو جائے، اس کی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہ ہو، اجر و ثواب سے محروم ہو جائے، تو اس کے لیے کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنت، یہ ہو کہ اس کے لیے ایک باغ، من نخیل و اعناب، کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے واسطے اس باغ میں ہر طرح کے پھل موجود ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچ جائے اس کے مالک کو بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد کمزور ہو، یعنی اس کے لیے اور کوئی ذریعہ معاش بھی نہ ہو، اور ایسی حالت میں فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پس پہنچے اس باغ کو بگولا، فیہ نار، اس میں آگ ہو، فاحترقت، پس وہ آگ کا بگولا اس کو جلا کر راکھ کر دے۔ تو اندازہ کیجئے کہ ایسی صورت میں اس باغ کے مالک کی کیا حالت ہوگی۔ یہی اس باغ کا ذریعہ معاش تھا، یہی باغ اس کی کل پونجی تھی جس پر اس کا اور اس کی اولاد کا انحصار تھا۔ اب جب یہی سارا جل گیا اور کچھ بھی نہ بچا، نہ اس کے جو ہے وہ پھل بچے، نہ اس کے درخت بچے، سارا کا سارا جل کر راکھ ہو گیا، تو وہ کس طرح ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ تو فرمایا احسان جتلانے والے، ایذا پہنچانے والے، ریاکاری کے لیے خرچ کرنے والے، ان کا حال بھی قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا۔ جس طرح باغ کا مالک بڑھاپے کا، جو باغ اس بڑھاپے کا اس کا سہارا تھا، اس طرح یہ شخص اس کا باغ جیسے ضائع ہو گیا اور وہ بالکل تہی دامن ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہ بچا۔ اسی طرح یہ شخص کہ جو دنیا کے اندر اپنا مال تو خرچ کرتا رہا لیکن ریاکاری کے لیے خرچ کرتا رہا، یا اذیت دینے کے لیے خرچ کرتا رہا، یا مال خرچ کر کے اذیت پہنچا دی، یا تانے دیتا رہا، تو ایسا شخص بھی ثواب سے اسی طرح محروم ہو جائے گا جس طرح باغ کا مالک باغ کے جل جانے کے بعد اس کے پھلوں سے محروم ہو گیا، اور وہاں پریشانی کے سوا پھر اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے احکامات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، اچھی اور بری چیز کا امتیاز حاصل کر سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔